بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے۔ ہمارے فرمانبردار نبی علیہ السلام اور عالم اور فقیہاں کے ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے۔ ہمارے فرمانبردار نبی علیہ السلام اور عالم اور فقیہاں کے ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی کہ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشغول رہیں تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہو۔ مسئلہ توریت کے مطابق انبیاء علیہ السلام کا حکم دینا جو اس آیت کریمہ سے مذکور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہوں اور ان کے ہمیں ترک کا حکم نہ دیا ہو، منسوخ نہ کیے گئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں اور اس پر گواہ تھے۔ تو اے یہودیو، تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور رجم کا حکم جو توریت میں مذکور ہے، اس کے اظہار میں لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، یعنی احکام الہیہ کی تبدیلی بہر صورت ممنوع ہے، خواہ لوگوں کے خوف اور ان کی ناراضی کے اندیشے سے ہو یا مال و جاہ اور رشوت کی طمع سے ہو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے اتارے پر حکم نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی علیہ السلام نہیں ہوتا تھا تو یہ درویش اور تعلیم یافتہ لوگ یہودیوں کے مابین توریت کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور گواہ کے معنی یہ ہے کہ وہ توریت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر گواہ تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو امانت ان کے سپرد کی گئی تھی وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ توریت کی حفاظت کے ذمہ دار اور اس کے محافظ تو علماء اور رب والے لوگ بنائے گئے تھے، مگر قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو۔ یہ خطاب یہودیوں سے ہے، یعنی جب وہ جان بوجھ کر توریت کے فیصلے کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ باوجود زبانی دعویٰ کرنے کے یہ کافر ہیں۔ مسلم حاکم پر کفر کا فتویٰ اسی وقت لگا سکتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کا انکار کر کے ان کے خلاف فیصلہ صادر کرے۔ ایسے شخص کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور وہی لوگ کافر ہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔